الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ لئن یہدی بک رجل واحد خیر لک من حمر النعم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر آپ کے ذریعے سے ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بہتر ہے۔ میرپور خاص سندھ کا ایک خاص ہی ضلع ہے۔ ہمارے ذہن میں تو جو ہم سنتے تھے سندھ کے بارے میں وہ کچا پکا ہی علاقہ تھا، لیکن الحمدللہ یہاں جب سے ہم داخل ہوئے ہیں میرپور شہر میں تو اس کو بڑا ہم نے آباد شہر دیکھا، رونق دیکھی اور بہت یعنی اچھا ہم نے پایا اس کو۔ مگر یہاں جو آ کر ہمیں افسوسناک باتوں کا پتہ چلا، اس سے پہلے بھی تھا، وہ ہم ایک عزم لے کر یہاں پر آئے تھے اور وہ یہ تھا کہ یہاں چونکہ ہمارا انڈیا کا ساتھ ہی بارڈر ہے تو یہاں اس کی آبادی میں بہت سارے ہندو بھی رہتے ہیں، مگر وہ تو چونکہ ایک پاکستانی قومیت کے لوگ کے طور پر رہتے تھے، مگر ایک گہری سازش کے تحت قادیانیوں نے یہاں پر پڑاؤ کیا۔ جیسے ہمارے چنیوٹ کے پڑوس میں ربوہ نام رکھ کر 1034 ایکڑ صرف 10,000 روپے کے بدلے انگریز سے قادیانیوں نے وہ ضلع چنیوٹ کی ضلع جھنگ کی پہلی رجسٹری کروائی، تو یہاں آ کر پتہ چلا کہ 1,000 ایکڑ نہیں 33,000 ایکڑ زمین قادیانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ نے اپنی قادیانی جماعت کے نام وہ الاٹ کیا، اور اس کے بعد وہ جو 33,000 ایکڑ زمین ہے اس کے مختلف حصے بنائے ہیں، ٹاؤن بنائے ہیں۔ مرزا قادیانی کی اولاد، اس کی بیوی، ان کی بیٹیوں کے نام پر ان کے کالونی جو ہے وہ ان کے نام رکھے گئے ہیں، اور اسلام کے نام پر ارتداد جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اس سے بڑی عجیب بات یہ کہ ہندو یہاں کی کوئی تہذیب سے متاثر ہو کر جو بظاہر تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک کفر سے نکل کر دوسرے کفر میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ قادیانی ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہماری سارے مذہبی سیاسی جو جماعتیں ہیں دینی، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قادیانی بڑے مختلف پیرویوں سے یہاں پر وہ اپنے قدم کو جمائے ہوئے ہیں۔ آج سے نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا اس وقت سے یہاں جیسے ابھی پتہ چلا ہے کہ 33 ایکڑ میں ان کا المہدی کے نام سے بہت بڑا اسپتال ہے، ہر قسم کی سہولیات یہاں پر موجود ہیں۔ تو ان حالات میں ضروری تھا کہ ہمارے مسلمان اس طرف توجہ کرتے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا عبدالستار صاحب کو، جو ایک نسبت سے ہمارے والد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے شاید یہی بات تھی کہ آج اللہ پاک ان سے ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کا کام لے رہے ہیں۔ انہوں نے اسی میرپور کے ایک نواحی علاقہ نواں کوٹ یا نو کوٹ میں یہاں پر نو مسلمین کے لیے ایک ادارہ بنایا، اور یہاں ہاسٹل بنائے گئے۔ تقریباً 21 خاندان اس وقت یہاں پر وہ ان کی زیر کفالت وہ رہ رہے ہیں جو مسلمان ہوئے ہندو سے۔ اور الحمدللہ جیسے یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسہ بنا رکھا ہے۔ ان کے مرد و خواتین ان کو 3 مہینے تک تعلیم دی جاتی ہے، ان کی اسلامی طور پر ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے کام کاج کے لیے کوئی راستے جو ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو قادیانی لوگ ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو اسلام پر لانے کا بھی بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اور ہم الحمدللہ آج ایک پروگرام کے تحت آئے تھے۔ ہماری جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ صوبہ پنجاب کے امیر قاری احمد علی ندیم صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم اپنے ان 9 مسلمین بھائیوں سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی خدمت میں ہدایہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے پنجاب صوبہ کے سیکرٹری جنرل حافظ گلزار احمد صاحب
اور ہمارے فیصل آباد سے ذمہ دار مولانا اعظم فاروق صاحب، ایسے ہی سرگودا سے، گجرانوالہ سے بہت سارے حضرات، تقریباً ہم 10 افراد پر مشتمل ہمارا وفد صبح کوئی 3 بجے نکلا تھا، رات کو گجرانوالہ سے، پھر قاری صاحب 4 بجے سرگودا سے نکلے، ہم لوگ 5 بجے چنیوڑ سے نکلے اور رات 1:30 بجے تقریباً ہم نواں کوٹ میں پہنچے۔ لیکن شومی قسمت کہ میں ابھی یہاں پہنچ نہیں پایا تھا کہ مجھے پیغام آیا حکومت پنجاب کی طرف سے، انہیں اتوار کے دن صوبہ اسمبلی پنجاب کا اجلاس 12:30 بجے طلب کر لیا ہے۔ میں بڑی ساری امیدیں لے کر آیا تھا، اپنے نو مسلمین بھائیوں سے ملاقاتیں کریں گے، یہاں بیانات ہوں گے مختلف عنوانات پر، لیکن ابھی میں 1:30 بجے پہنچا ہوں تقریباً، اور 3 بجے رات ہی میری یہاں سے روانگی ہے، کیونکہ صبح 8 بجے مجھے کراچی سے لاہور روانہ ہونا ہوگا۔ تو میں اپنی ساری حسرتیں لے کر ہی یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن میں شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا عبدالستار صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، کہ وہ ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ ہندو سے جو مسلمان ہو رہے ہیں، قادیانیت سے طائب ہو کر جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ان کی راہ ہدایت کے لیے یہ دام دل میں سخن تعاون کر رہے ہیں۔ ہمارے صوبہ سندھ کے امیر پیر اختر حسین صاحب، وہ بھی آج رات 11:15 بجے اسپیشل اسی پروگرام کے تحت پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے، اور اس صوبہ سندھ ہی نہیں، جہاں جہاں قادیانیت پھیل رہی ہے اور دیگر کفریہ نظریات ہیں، ان کی سرکوبی کرنے کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ پاک ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں مولانا عبدالستار صاحب کا اس اعتبار سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک میزبان کے طور پر میں یہاں جب سندھ میں پہنچا تو سندھی اجرک بھی وہ میرے زیب تن کی، اور یہاں کی سب سے بڑی عزت جو ٹوپی ہے وہ میرے سر پر سجائی۔ اللہ پاک ان کو تین دنیا کی خوبیوں سے مالا مال فرمائے۔ میں اس وقت چونکہ ہمارے وہ نو مسلمین بھی آرام کر رہے ہوں گے، تو مولانا عبدالستار صاحب کی معرفت میں ان تک اپنا سلام بھی پہنچاتا ہوں، ان کو مبارکیں بھی دیتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر وقت لے کر آئیں گے، ان سے ملاقات بھی کریں گے، ان سے گفتگو بھی ہوگی۔ آج ہم جو پنجاب سے ان کی خدمت کے طور پر کچھ ہدایات لائے ہیں، تو علامتی طور پر میں ایک نو مسلم کو ایک راشن کا گٹو جو ہے وہ پکڑاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ صبح سویرے ہمارے پوری ٹیم جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جا کر 100 سے زائد خاندانوں میں یہ راشن اور دیگر اجناس جو ہیں اور پارچہ جات ان کے وہ ہدایہ جو ہے ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میں بار دیگر پوری سندھ کی اپنی جماعت کا، خصوصاً مولانا عبدالستار صاحب ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ رات کے یہ سمرہ تقریباً 2 بج رہے ہیں، اس وقت یہ ان کی پوری ٹیم ہمارے استقبال، ہماری خدمت کے لیے مستعد تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی شایع نشان بدل اور اجر نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد الیاس چنیوٹی، خادم انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان و ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب۔